سر اس پوری صورتحال میں میں دیکھ بھی رہی تھی، آپ نے بھی یہ سوال اٹھایا کہ آخر جو مفاہمت کے بادشاہ مفاہمت کا ذکر کرتے ہیں وہ بھی خاموش نظر آ رہے ہیں۔ اگر وہ خاموش ہیں تو کوئی گہری مفاہمت پلے کرنے کے موڈ میں ہیں جو آگے جا کر سامنے آئے گی، یا معاملہ کچھ اور ہے؟ مجھے تو تصادم لگ رہا ہے، مجھے تو مفاہمت کی طرف کوئی بھی جاتا ہوا نہیں لگتا۔ سارے بند گلی میں ہیں، چاہے وہ اسٹیبلشمنٹ ہو، چاہے نواز شریف صاحب ہوں، چاہے جو ہے عمران خان ہوں، کوئی بھی لچک نہیں دکھا رہا اور سارے اپنے اپنے موقف پہ اڑے ہوئے ہیں۔ اس لیے تو مجھے لگتا ہے کہ کوئی حادثہ نہ ہو جائے، کوئی تصادم نہ ہو جائے۔ جب آپ میں سے ہر ایک اپنی ضد پر اڑ جائے تو پھر کیا نتیجہ ہوتا ہے؟ پھر اس کا نتیجہ ظاہر ہے کوئی نہ کوئی ایسا واقعہ ہو جائے گا، تصادم ہو جائے گا، اور پھر ہم کہاں پاکستان اس لاس کو کیسے کور کرے گا؟ اور سر اس کا ذمہ دار آپ زیادہ کس کو سمجھتے ہیں؟ بیکاز پیپلز پارٹی اور نون لیگ ماضی میں جتنے بھی سخت حریف رہے لیکن آخر کہیں نہ کہیں میز پر آئے بات کرنے۔ آپ کو لگتا ہے اس کی بنیادی وجہ ہٹ دھرمی ہے بانی پی ٹی آئی کی، اور وہی نفرت انگیز رویہ جو وہ باقی سیاسی جماعتوں کے لیے رکھتے ہیں؟ نہیں، اس کی ایک یہ بھی وجہ ہے، لیکن دیکھو جب لڑائی چل رہی ہوتی ہے نا تو اس میں یہ کہنا کہ بھئی وہ ذمہ دار ہے، وہ ذمہ دار ہے، اس سے کوئی ہیلپ نہیں ہوتی معاملے کو ریزالو کرنے کی۔ سوال تو یہ ہے کہ اس وقت تو تینوں ہی ذمہ دار ہیں۔ جب تینوں میں ہی کوئی حرکت نہیں کر رہا، بانی پی ٹی آئی کو تو جیل میں رکھا ہوا ہے، تو بھئی اگر مذاکرات کرنے ہیں، اگر کوئی بات چیت کرنی ہے تو پھر جیل میں رکھ کے تو نہیں بات چیت ہوتی۔ تو اس لیے پہلے تو بہت ساری غلطیاں پی ٹی آئی کی ہیں، جس طرح اس نے اپوزیشن کے ساتھ زیادتیاں رکھیں، جس طرح میڈیا کے ساتھ کیا، جس طرح احتساب کا عمل چلایا، جس طرح سے ہر مخالف آواز کو دبانے کی کوشش کی، لیکن اب بھی وہی ہو رہا ہے۔ تو یہ بھی مناسب نہیں ہے کہ ہم اس انتقام کے دائرے کو کبھی بند ہی نہ کریں۔ ایک آئے تو وہ دوسرے سے لے، دوسرا اس سے لے، تو اس طرح تو ملک جو ہیں وہ کمزور ہو جاتے ہیں، تباہ ہو جاتے ہیں، سیاسی پارٹیاں کمزور ہو جاتی ہیں، عوام کمزور ہو جاتے ہیں، اور پھر بالآخر ریاست کمزور ہو جاتی ہے۔ بالکل صحیح۔ سر عطا تاڑک کا بیان سامنے آیا ہے کہ آرٹیکل 6 لگانے کے معاملے پر پیپلز پارٹی ان کے ساتھ ہے، لیکن جو دوسرا معاملہ ہے جماعت پر پابندی لگانے والا، اعلان تو کیا گیا، حکومت کی طرف سے باتیں بھی کی گئیں، لیکن آپ کو لگتا ہے اپیرنٹلی پیپلز پارٹی وڈ بی اے پارٹ آف اٹ؟ میرا خیال ہے کہ ان کے پاس بھی کوئی اور آپشن نہیں ہے نا۔ دیکھیں سندھ گورنمنٹ میں وہ بیٹھے ہوئے ہیں، آئینی عہدے انہوں نے لیے ہوئے ہیں، صدارت پہ بیٹھے ہوئے ہیں، پھر وہ مقتدرہ کے ساتھ بھی لڑائی نہیں لڑنا چاہتے، ان کے ساتھ ہی رہنا چاہتے ہیں، کیونکہ ان کا تجربہ انہیں یہ بتاتا ہے کہ ہم نے ماضی میں جتنی بار لڑا تو بڑا نقصان ہوا، تو اب وہ کوئی مزید نقصان بھی نہیں کرنا چاہتے، تو اور وہ چاہتے ہیں کہ، اور دوسری طرف تحریک انصاف بھی ان سے ہاتھ تک ملانے کو تیار نہیں، تو پھر ان کے پاس بھی کیا آپشن ہے؟ سر بانی تحریک انصاف نے 3 رکنی ججز کمیٹی کو اپنے مقدمات میں بینچز کے لیے چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کو شامل نہ کرنے کی صدا کی۔ آپ کو نہیں لگتا کہیں نہ کہیں قاضی فائز عیسیٰ صاحب کا اپنا ہی بنایا ہوا انیشیٹو تھا اور شاید اسی کے اندر اب وہ پھنس گئے ہیں؟ دیکھیں جو ہوتا ہے نا، یہ جو فوری ری ایکشنز ہوتے ہیں پارٹیوں کے یا ہمارے یا افراد کے، ججز کے بارے میں، جرنلز کے بارے میں، پولیٹیشنز کے بارے میں، یہ میرا خیال ہے کہ فوری یہ ان کا جو رد عمل ہے، ضروری نہیں کہ تاریخ میں ان کا وہی رد عمل صحیح ثابت ہو۔ تو ابھی دیکھنا چاہیے۔ قاضی فائز عیسیٰ صاحب سے مجھے شدید اختلاف ہوا جب انہوں نے پی ٹی آئی سے سمبل واپس لیا، میں نے لکھ کے اس کا اظہار بھی کیا، لیکن دوسری طرف میں یہ بھی سوچتا ہوں کہ الیکشن ہی نہ ہوتے، اگر قاضی فائز عیسیٰ چیف جسٹس نہ ہوتے، اگر فائز عیسیٰ نہ ہوتے تو آج بھی بینچز چیف جسٹس کی مرضی کے مطابق بن رہے ہوتے اور فیصلے اسی طرح ہو رہے ہوتے جس طرح مقتدرہ چاہتی، جس طرح چیف جسٹس چاہتا۔ تو انہوں نے خود اپنے اختیارات بھی تو سرنڈر کیے ہیں، تو یہ بھی چیز تو مد نظر رکھنی چاہیے نا۔ بالکل صحیح۔ مخصوص نشستوں کے معاملے پر پیپلز پارٹی نے بھی آج نظر ثانی کی صدا کر دی ہے، کچھ تبدیلی ایکسپیکٹ کر رہے ہیں اس فیصلے کے اندر آپ؟ میرا نہیں خیال، ججز نے اپنا مائنڈ پورا جو ہے وہ اپنے فیصلے میں دے دیا ہے۔ آئی ڈونٹ سی اینی چینج ان نیئر فیوچر۔
بالکل صحیح. اور سر بار بار 9 مئی کا ذکر کیا جاتا ہے, عدالتوں کو بھی بلیم اس حوالے سے کیا جاتا ہے, ڈی جی آئی ایس پی آر نے بھی کہا, لیکن عدالتیں اگر ضمانتیں نہ دیں تو کیا کریں اگر پروسیکیوشن ہی کمزور ہو, لیکن سارا ملبہ عدلیہ پر ڈال دینا آپ کو لگتا ہے یہ درست ہے؟ دیکھیں یہ مجھے ان کی یہ ایگزیکٹ ڈیٹیلز کا نہیں پتا کہ کیا معاملات ہیں, پروسیکیوشن کی کمزوری ہے, عدلیہ کی کمزوری ہے, کہاں کمزوری ہے, اس لیے میں اس پہ کمنٹ نہیں کرنا چاہتا بالکل صحیح. کیونکہ مجھے صحیح حالات کا علم نہیں ہے. سر سوشل میڈیا پروپیگنڈا کرنے والوں کو ڈیجیٹل دہشت گرد قرار دیا گیا ہے, کیونکہ اب نئے نئے فینومیناز ہیں تو ٹرمز بھی ویسی ہیں, آپ خود بھی سوشل میڈیا استعمال کرتے ہیں. آپ کو لگتا ہے کہ ایک وہ دہشت گرد جو موبائل اٹھا کر کوئی خبر اپلوڈ کر رہا ہے یا کوئی کامنٹ یا اپنا ویلاگ بنا رہا ہے, اور دوسرا وہ دہشت گرد جس نے ہاتھ میں بم اٹھایا ہوا ہے, دونوں میں فرق نظر نہیں آتا؟ دیکھیں یہ ابھی میں نے لکھا ہے کہ کسی زمانے میں جو کام مکتی بانی کرتی تھی وہ آج کل سوشل میڈیا کر رہا ہے. تو وہ گولیاں چلاتے تھے, یہ گالیاں نکال رہے ہیں. تو دیکھو ویپن تو ہے نا سوشل میڈیا بھی, لیکن جو ویپن ہوتا ہے اس ویپن کو کس طرح سے ڈیل کرنا ہے, اس اسٹریٹجی سے مجھے اختلاف ہے. پابندیوں سے کبھی جو ہے آپ اچھے نتائج نہیں لیتے, پابندیوں سے ہمیشہ برے نتائج نکلتے ہیں. اگر آپ سوشل میڈیا بند کر دیں گے پاکستان کا تو کہیں اور سے اس طرح کی خبریں لوگ وہ وی پی این لگا لیتے ہیں, لوگ بی بی سی سننا شروع کر دیں گے, لوگ وائس آف امریکہ سننا شروع کر دیں گے, اور کوئی طریقہ اپنا لیں گے. تو یہ تو آوازیں تو بند نہیں ہوتی. سوال یہ ہے کہ آپ اپنی آواز میں وہ دلائل پیدا کریں, وہ نیریٹو پیدا کریں جو اس آواز کا کاؤنٹر کر سکے. اور دوسری طرف ہے جہاں تک سوشل میڈیا کا تعلق ہے, ساری دنیا کو اس چیلنج کا سامنا ہے, یہ صرف پاکستان نہیں ہے. تو اب الٹیمیٹلی ساری دنیا میں ہی اس کی کوئی رولز اینڈ ریگولیشنز تو بننے ہیں. ٹھیک ہے, جس طرح کہ آپ ٹی وی دیکھتے ہیں, آکسفام ہے برطانیہ میں, ٹھیک ہے, اور باقی دنیا میں ریگولیٹری باڈیز ہیں. تو الٹیمیٹلی سوشل میڈیا کی بھی ریگولیٹری باڈیز بنیں گی, لیکن میری خواہش ہے کہ وہ پیمرا جیسی باڈی نہ ہو جو کہ سرکاری ہے, ایک انڈیپینڈنٹ اٹانومس باڈیز ہوں. پیمرا کو بھی ویسا ہی ہونا چاہیے, اور جو سوشل میڈیا پہ بھی جو ریگولیٹری باڈی بنے وہ ایسی ہونی چاہیے.